For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائیوں کا اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے. اگر مطالعہ کر لیں تو مارکیٹ میں گلیوں میں اس طرح کے جملے نہ کسیں کہ جناب انبیاء کی موت کا عقیدہ گستاخی ہے, انبیاء کو مردہ کہنا گستاخی ہے, یہ انبیاء کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں. جناب آپ کا یہ کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ آپ رحلت فرما گئے ہیں. رحلت سفر کو کہتے ہیں, اور سفر کے لیے مرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ انتقال فرما گئے اور انتقال کے لیے بھی مرنا ضروری نہیں ہے. کل یہ زمین میرے ابو کے نام تھی, آج میرے نام ہوگی. یہ زمین وہیں پڑی ہے, بس منتقل ہوئی ہے. آپ اس جہان میں آئے تھے, اگلے جہان میں منتقل ہو گئے ہیں. تیسرا لفظ میں اکثر سنتا ہوں جی, حضور پردہ فرما گئے, حضور پردہ فرما گئے. ہم نے کہا جناب کچھ اور. ہم نے کہا قرآن مجید کے ترجمے پڑھیے, بے شمار آیتیں ہیں, ان میں لکھا ہے کہ انبیاء کو موت آئی. کہنے لگے جی تم گستاخ ہو, گستاخوں کے ترجمے بھی گستاخی والے ہوتے ہیں. وہ بھئی کسی لائن پہ آؤ تو صحیح. تم گستاخ ہو, تمہیں بڑے نے چھٹی دے دی ایسے بولنے کی, وہ تمہارے پہ ایکشن نہیں لیتا, اس کی کوئی مجبوریاں ہوں گی. وہ تمہاری زبان کو, قلم کو نہیں روکتا, اس کے پاس کوئی عدل کے خانے میں شاید یہی عدل ہوگا, کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. آپ کھلے عام منمانیاں کرتے ہیں, جو دل میں آئے کہہ لیتے ہیں. تو ذرا تھوڑی سی نوازش ہوگی, عنایت ہوگی کہ خود ہی قرآن کھول کے پڑھ لیں. وہ جی قرآن بھی تمہارے گستاخوں نے لکھا ہے, ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ گستاخ ہیں. مان لیا جی. میں نے کہا اس دنیا میں کوئی ہے کہ جو باادب ہو؟ ہمیں ملوا دیں, ہم اس سے مل کے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے جی ایک ہی ہستی ہے, وہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی. اعلیٰ حضرت بریلوی. میرا جگر دیکھ, میرا سینہ دیکھ, میرا حوصلہ دیکھ, جذبہ دیکھ, ہضم دیکھ, احتیاط دیکھ. کبھی تو تجھے ترس آئے گا نا اپنے آپ پہ بھی اور میرے حالات پہ اور نبی کی ذات پہ. میں نے ترجمہ لیا, زندگی رہی یاد رہا تو اگلے جمعے وہ میں اس کی باقاعدہ زیارت بھی کروا دوں گا. اپنے ہی گھر, اپنے ہی ہاتھ, اپنے ہی قلم. کنز الایمان نام ہے ترجمے کا. اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بعد اب ترجمہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو کر سکے. با ادب ہستی کا با ادب ترجمہ, اتنا با ادب کہ جب میرے نبی کا نام لیتے ہیں تو حضرت, حضرت, حضرت. اور جب اپنے اس بزرگ کا نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ترجمے سے, ٹائٹل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ترجمہ کتنا باادب ہوگا. لیکن چلیں, ہم نے پھر محبت سے, احترام سے یوں پکڑ کے سینے لگا کے اونچی جگہ پہ رکھتے, آنکھوں کے سامنے جب کھول کے دیکھا تو ایک نہیں 20 جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا کہ انبیاء کو موت آئی ہے. انبیاء کو موت آئی ہے. انبیاء نے موت کے مزے چکھے ہیں, انبیاء کو موت چکھنی پڑی ہے, انبیاء کو فنا ہے. ترجمہ کرتے ہیں جو بھی اس پہ ہے, کس پہ؟ دھرتی پہ. محبوب دھرتی پہ تھے کہ نہیں؟ اس کو فنا ہے. اور جب ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا جو 3 جگہ قرآن میں آتی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, 2 جگہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور تیسری جگہ لکھتے ہیں کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. لوگوں جان کا لفظ سنا ہے؟ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عربی کا لفظ نفس, کل نفس, ہر جان. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا جان. محبوب تو جانوں کی جان ہے, ہر جان کو اگر موت بھی چکھنی ہے, موت کا مزہ بھی چکھنا ہے, تو محبوب سے استثناء کہاں سے کیا آپ نے؟
آگے چلیے، کہتے ہیں جی وہ موت نہیں، موت کا مزہ کہاں ہے؟ ہم نے سامنے آیت رکھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ترجمہ پڑھیے اس آیت کا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی. ترجمے میں علیہ السلام بھی نہیں لکھا. جب یعقوب کو موت آئی. اگر میں یہاں بقیہ ادھیڑنا چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو ساری گستاخی، بے ادبی ہے، نبی کا نام آیا ہے ساتھ علیہ السلام بھی نہیں لیا، دیکھو جیسے آپ اب کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ الرحمن نے جیسے لکھا ہے انہوں نے ویسے نیچے نام لکھا ہے، زبردست، ویل ڈن. جب یعقوب کو موت آئی، یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، سارے کے سارے نبی ان کی لڑی سے. جب یعقوب کو موت آئی، میں نے کہا جناب اعلیٰ حضرت نے تو بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی جملہ تھا تو آپ نے گستاخی بولی ہے، اب فرمائیے. اوہو، وہ نہیں جی، یہ تو مقصد کوئی اور ہونا ہے، تسی نہیں سمجھے. حاشیے میں بعض لوگوں نے لکھا جواب دیتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے کہ جی نبیوں کو موت تو آتی ہے، لیکن انہیں پھر بھی ان کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں، کیونکہ وہ ایک گھڑی یا پل یا ہزار میں سیکنڈ کے ہزار میں حصے کے لیے بس آئی اور گئی. ایک کیف ہوتی ہے، تاری ہوتی ہے، گئی. ہم نے کہا چلیں اس کی بھی خبر لے لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب ان کو کہو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، و مماتی. اعلی حضرت نے ترجمہ لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو کیا تو گستاخی ہو گئی، اعلی حضرت کے قلم سے نیچے لکھا ہوا ہے، اور میرا مرنا، اور میرا. ہم نے پوچھا جناب یہی لفظ ہم بولتے ہیں تو مرنے پڑ جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو یہ باادب ہوتا ہے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. جناب عقائد کی اصلاح فرمائیے، باادب ترجمہ ہے محبوب کے لیے مرنے کا. او جی ٹھیک ہے، مرنا موت ہی بولا ہے نا، مردہ تو نہیں نا کہا. آپ تو انبیاء کو مردہ سمجھتے ہیں. ہم نے کہا جو ترجمہ آپ نے مجھے دیا تھا اس میں اعلی حضرت نے یہ بھی لکھا ہے. وہ جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، شرط لگا لو، چیلنج ہے جی. آیت پڑھی، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. عزیر علیہ السلام جب گزرے نا فلسطین سے، یہ شہر 19 بار تاریخ میں اجڑ چکا ہے، تب بھی یہ اجڑا ہوا تھا، چھتیں گری ہوئی، تباہ حال، برباد. اور وہاں عزیر علیہ السلام حالت دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا. انا یحیی ھذہ الا بعد موتھا، اس بستی کو موت کے بعد، مر جانے کے بعد، بربادی کے بعد کون آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ٹھہر، اس کا جواب ہم فوری دیتے ہیں اور نقد دیتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار کر دیا 100 برس. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. اللہ نے اسے مردہ رکھا. کیا یہ اختلافی چیزیں ہیں؟ کیا یہ اختلاف کو ہوا ہے؟ کیا یہ متنازع چیزیں ہیں؟ پوری امت کا عقیدہ، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، تیری اپنی کتابوں تحریروں میں، اور ترجمے کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. تو جناب ایمان کا خزانہ حاضر ہے. کہنے لگے جی نہیں نہیں نہیں، اور میرے بھائی تمہاری کتابوں میں ہو تو وہ ادب ہے، احترام ہے. ہم اپنی زبانوں پہ لے آئیں جو تمہاری تحریروں میں ہے تو وہ بے ادبی ہو گئی.
یہ تو پھر عجیب ہی مثال ہے نا, دال ہمارے گھر میں ہو آپ نہ کھائیں جی مروڑ پیندے نے جی ٹھڈ چ پیڑ ہوندی مینوں چنگی نہیں, آپ کے گھر آئیں دال پکی ہو تعریفیں کر کر کے ہمیں زبردستی کہیں لو دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا.